حدیث قدسی ہے. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ العز ازاری والکبریاء ردائی، کہ عزت میرا زیر جامہ ہے اور بڑائی میری چادر ہے. یعنی یہ دو چیزیں، بڑائی اور عزت، جو صحیح معنی میں عزت جس کے معنی ہوتا ہے غلبہ، یہ تمام تر میری صفت ہے. فمن نازعنی بشیء منہما عذبتہ، تو جو شخص مجھ سے میری ان دو صفتوں، ان دو چادروں میں مقابلہ کرے گا تو میں اس کو عذاب دے کر رہوں گا. بڑائی حقیقت میں میری صفت ہے اور اس کائنات میں کسی کو بڑائی زیبا نہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بڑائی کا دعویٰ کرے اور عزت اور غلبے کا دعویٰ کرے. صرف اللہ جل جلالہ کی صفت ہے. اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے اس میں مقابلہ کرے گا یا مجھ سے جھگڑا کرے گا، اپنے آپ کو بڑا قرار دے گا، اپنے آپ کو غالب قرار دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو عذاب دوں گا آخرت میں. ایک بعض روایتوں میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس بلا سے محفوظ رکھے. تو اس حدیث میں بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی برائی اور اس کی ممانعت کا بیان فرمایا ہے. جیسا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے اسی کا بیان چل رہا ہے، اسی سے متعلق احادیث آ رہی ہے. اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے. سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول علی المنبر قال ان للشیطان مصالی وفخوخا وان مصالی الشیطان وفخوخه البطر بانعم اللہ والفخر بعطاء اللہ والکبریاء علی عباد اللہ واتباع الہوى فی غیر ذات اللہ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. انہوں نے منبر پر خطاب کرتے ہوئے ایک دن فرمایا کہ شیطان کے کچھ جال ہیں اور پھانسنے کے شکنجے ہیں. شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کی آزمائش کے لیے، اور اس آزمائش کی وجہ سے اس کے پاس کچھ جال ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو پھانستا ہے اپنے دام میں، اور کچھ پھانسنے کے شکنجے ہیں جن کے ذریعے پکڑتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ شیطان کے جو جال ہیں وہ یہ چیزیں ہیں جو میں آگے بیان کر رہا ہوں جن کے ذریعے وہ انسانوں کو پھانستا ہے. پہلی چیز فرمائی البطر بانعم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اترانا. اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کے بجائے تم اکڑ کر بیٹھ جاؤ، تمہاری گردن تن جائے اور گردن اکڑ جائے، سینہ تن جائے، اور لوگوں کے ساتھ وہ تم تکبر کے ساتھ پیش آنے لگو کہ اس نعمت کہ یہ نعمت مجھے مل گئی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کا جال ہے. اس کے نتیجے میں نعمت اللہ کی تھی، وہ بجائے اس کے کہ اس کے واسطے دنیا اور آخرت کے لیے بہتری کا سامان ہوتی، جب آدمی اس کے اوپر تکبر کرنے لگتا ہے، بڑائی اس کے دل میں آ جاتی ہے، شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، تو وہ نعمت بجائے اس کے کہ اس کے لیے صلاح و فلاح کا موجب ہوتی، اس کے لیے آخرت میں عذاب کا موجب ہو جاتی. تو یہ شیطان کا جال ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو کچھ نہ کچھ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ملی. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا. لیکن ان نعمتوں کے اوپر اگر بڑائی دل میں آنے لگے اور اس کی وجہ سے آدمی اترانے لگے تو یہ نعمت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. لہذا جب کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ جل جلالہ کی
کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے اترانے کا کوئی موقع نہیں۔ تو البطر بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں پر اکڑنا۔ اور دوسری چیز فرمائی والفخر بعطاء اللہ، اللہ جل جلالہ کی عطا کے اوپر فخر کرنا۔ اسی کے قریب قریب بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز تمہیں عطا فرما دی، کوئی چیز دے دی، تو اب اس کے وجہ سے تم لوگوں کے سامنے فخر کرتے پھرتے ہو کہ میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں اور میرے پاس یہ نعمت ہے اور میرے پاس یہ دولت ہے۔ تو یہ زبردست جال ہے شیطان کا، جس کے ذریعے وہ انسانوں کو پھنساتا ہے۔ والکبریاء علی عباد اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر بڑائی جتلانا، ان کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنا۔ واتباع الہویٰ فی غیر ذات اللہ، اور اللہ جل جلالہ کی ذات مقدس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا۔ جو دل میں آ رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے وہ کیے جا رہا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو فرمائی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہ جو انسان کو بہکانے کے لیے شیطان کے جال ہیں۔ ان میں سے تین چیزیں جو ہیں، پہلی بطر بانعم اللہ، فخر بعطاء اللہ اور کبریاء علی عباد اللہ، تینوں کے تینوں کا تعلق ہے تکبر سے۔ یہ تکبر جو ہے یہ شیطان کا اتنا بڑا جال ہے جس کی کوئی حساب نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تکبر تمام بیماریوں کی اور بدعنوانیوں کی جڑ ہے۔ یہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، خاص طور سے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، وہ اکثر و بیشتر پیدا ہوتے ہیں تکبر سے۔ جب آدمی کے اندر اپنی بڑائی آ گئی کہ میں بڑا ہوں اور دوسرے میرے آگے حقیر ہیں اور چھوٹے ہیں، تو یہی تکبر غصہ پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے خیال کے مطابق میری جیسی شان ہے اس شان کے مطابق مجھ سے معاملہ نہیں کیا، میرے شایان شان، تو غصہ آ جاتا ہے کہ میں تو ایسا تھا اور اس نے میرے ساتھ معاملہ ایسا کیا، غصہ آ جاتا ہے۔ اس غصے کے نتیجے میں بعض اوقات اگر قدرت ہے اس غصے کے اوپر عمل کرنے کی تو وہ لوگوں کے اوپر ناحق ظلم کرتا ہے اس غصے کے ذریعے، اور اگر قدرت نہیں ہے تو کم از کم دل میں بغض پیدا رکھتا ہے اس کی طرف سے۔ بغض ہوتا ہے تو وہ غیبتیں کراتی ہے، وہ لوگوں کے پس پش اس کی برائی بیان کرتا رہتا ہے، غیبتیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو خدا جانے کتنے امراض اور کتنے گناہ جو ہیں وہ اس تکبر سے پیدا ہوتے ہیں، تکبر کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ فرمایا کہ شیطان کا یہ ایسا جال ہے کہ ایک آدمی اس میں ایک مرتبہ پھنس گیا تو گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، الیاذ باللہ العلی۔ تکبر کو اگر دل میں لے آیا اور اسی میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا در حقیقت علاج کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر کسی کے دل میں ایسی بڑائی پیدا ہو رہی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، کیسے وہ اس بیماری کو دور کرے اور تکبر کو اپنے دل سے دفع کرے۔ تو یہ علاج بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرو کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے اللہ، میرے خالق و مالک کی عطا ہے، میں اپنے قوت بازو کے بل پر نہیں اٹھا لایا کہیں سے، نہ میں اس کا اہل تھا، نہ میرے اندر یہ کمال تھا، نہ میرے اندر یہ صلاحیت تھی کہ یہ نعمت مجھے ملتی، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ جس دن یہ تم خیال اپنے دل میں پیدا کر لو گے اور یہ دل میں تمہارے یہ خیال جم جائے گا، تکبر کی انشاءاللہ جڑ کٹ جائے گی۔